الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومقسومنا وقرآننا وفرقاننا وياسيننا ويوسفنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا وشفيعنا وشفيع أحبابنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر منور معنبر في البيت
والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والعطاء والسخاء والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى أدنى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والمقصود موجوده والمعبود ربه سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الغرباء والفقراء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد. یہاں درود تعشی مکمل ہو جاتا ہے، آگے نبی علیہ السلام کا شجرہ شریف. جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا کشف الدجی بجمالہ حسن
تسليما كثيرا 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 دائما أبدا في أول كلامنا في أوسط كلامنا في آخر کلامنا صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام مائی طاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور پر نور شفیع یوم النشور سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم النبی خاتم النبی خاتم النبی بادشاہ کائنات محبوب پروردگار شفیع روز شمار یتیموں کے آقا غریبوں کے آقا بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس تسکین کائنات راحت کائنات رحمت کونین سلطان دارین جد الحسن والحسین امام الانبیاء حضور اقدس جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ کی اہل بیت اطہار پر، جملہ اصحاب پر، رہتی دنیا تک آپ کے نمک حلالوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ برادران اسلام، بڑے پرمسرت لمحات ہیں، جمعہ کا دن بھی ہے اور یوم آزادی پاکستان بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی کوئی تعریف ہم گناہگاروں سے پوچھے تو ہم 3 لفظوں میں کرتے ہیں۔ ہر خطے کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی ہم سے پوچھے، ہم 3 باتیں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان حضرت داتا صاحب کی کرامت ہے۔ یہ تھی تاریخ کی روشنی میں بھی ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے عرض کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت فیض عالم حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت کا نام پاکستان ہے۔ کرامتیں اور بھی ہیں بے شمار ہیں۔ حضرت داتا صاحب کی کرامت کا نام کیا ہے جی؟ اختلاف رائے کا حق ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں بھی بولے گا تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا، اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو میرے ہم نوا ہیں وہ ان کی آواز آئے، کم از کم اور کچھ نہ ہوئے مودی دی توتی تے ٹلی ہوئے، انہوں یہ تو پتہ چلے نا کہ الحمدللہ ابھی ہمارے بڑوں کو جنہوں نے یہاں سے اپنے گھوڑوں کے سموں سے جو آواز اٹھتی تھی جب سلطان محمود غزنوی کے گھوڑے نکلتے تھے نا، تو یہ جو ہندوؤں کی بیویاں ہوتی تھی ان کے عمل ضائع ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے وہ نبی کا کوئی غلام آ رہا۔ اتنا تو پتہ چلے نا کہ غیرت مند قوم بیٹھی ہے۔ داتا صاحب کی کرامت کا نام کیا ہے جی؟ اے گالو، یہ ہے آزادی منانے کا اسلامی طریقہ۔ توتے یہ باہر آپ جتنے مرضی بجا لیں جی، بڑے سے بڑے آپ پیپے لے کر بجائیں، اس سے چونکہ ملک اسلامی ہے نا جی، اس لیے ان کا فائدہ کوئی نہیں۔ اسلامی ملک کے اندر اگر آپ نے خوشی منانی ہے تو اسلامی طریقے کے مطابق، اور وہ یہ ہے کہ آپ سب باوضو ہو کر بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے،
جمعے کے لیے آئے بیٹھے، حضور کی نگاہ کرم میں بیٹھے ہیں۔ حضور داتا صاحب کی کرامت کا نام کیا ہے جی؟ بنا کیسے؟ کہتے ہیں بڑی محنت ہوئی، کوئی شک نہیں، قربانیاں بڑی دی گئیں، لیکن بنا کب؟ اس وقت اس ڈیوریشن میں ہوا کیا کہ پاکستان بن گیا؟ دوسرا جملہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا میں آرام فرما رہے تھے۔ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر 27ویں شب رمضان کی 1947 میں 14 اگست میں آپ رات کو کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں۔ آواز آئی ضیاء الدین تار ملاؤ، ہم نے دیکھ لیا ہے پاکستان بن گیا ہے۔ مدینہ کتب اس کو کہتے ہیں جو چور کو ولی بنا دیتے۔ کوئی لاہور کا کتب ہے، کوئی حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے شہر کا بھی، ہر شہر کے کتب ہو سکتے ہیں جناب، لیکن قطب الارشاد ایک ہی ہوتا ہے۔ کوئی پاک پتن میں کتب بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، یہ کتب مدینے کا ہے، کتب مدینہ، اور نام ہے ان کا ضیاء الدین، اور ان کے پیرو کا نام ہے امام احمد رضا، اور ان کے ایک مرید کا نام ہے امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت کے شیخ ہیں، میرے بھی پردادا مرشد لگتے ہیں۔ آپ دعا مانگ رہے تھے رات کو حضور کرم ہو جائے، فرمایا ہم نے نگاہ کر دی ہے، بن گیا۔ داتا صاحب کی کرامت کا نام کیا ہے؟ جانے جانا کہ معجزے کا نام کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام ہے ختم۔ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ نوچ نوچ کر کھایا ہے 70 سال، پھر بھی یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، جتنا کھانا ہے کھاؤ، ہم مٹیں گے نہیں۔ کرامت کس کی ہے؟ فیض عالم کی، اور معجزہ ہے سید عالم کا، اور نعمت ہے رب العالمین کی۔ یہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ وہ خواب میں بھی نہ سوچے کہ پاکستان کو زوال ہوگا۔ پاکستان حضور کا معجزہ ہے، اور معجزوں کو زوال نہیں ہوتا، معجزے دن بدن ترقی با عروج ہوا کرتے، ترقی زوال کی طرف نہیں جاتے، یہ عروج کی طرف جاتے۔ کہتے ہیں محبت کیوں کرتے ہو پاکستان سے؟ میں نے کہا یہ فطرتی تقاضا ہے، بندہ جس دھرتی پر پیدا ہو، جوان ہو، عزت ملے، اس دھرتی سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے ہم محبت کرتے ہیں، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، ہمیں پاکستان نے عزت دی ہے، ہمیں 4 موسم ملے ہوئے ہیں یہاں پر، تو ہم اس لیے پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اگرچہ پاکستان کو 2 سعادتیں نہیں ملی۔ پہلی سعادت کہ یہ حضور کی ولادت گاہ نہیں بن سکی۔ حضور کی ولادت گاہ مکہ ہے، مکے کو جتنی شانیں ملی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حضور پیدا ہو۔ تسی کہو کہ گل اے کیڑی سی تے کدھر لے گیا، تے مجبوری ہے وے جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرنا۔ یہ میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کعبے کو جتنی بھی عظمتیں، عزتیں، رفعتیں ملی ہیں، اس کی کلیدی وجہ یہ ہے کہ اس میں سیدہ آمنہ کے لال، سیدہ آمنہ کے گھر میں 12 ربیع الاول کی صبح 4:21 پر اپریل کے مہینے میں نبی پاک کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے جی یہاں پر زمزم تھا، تو میں نے کہا پہلے نہیں تھا۔ زمزم تو پہلے بھی تھا، مینا تو پہلے بھی تھا، مزدلفہ بھی تھا، مقام ابراہیم بھی تھا، عرفات، سب کچھ تھا، لیکن پہلے رب نے مکے کی قسمیں نہیں اٹھائی۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ آل ایمان کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یوں سمجھو اوے جڑے غلام مدینہ شریف نہیں گئے وہ بھی سمجھو کہ اسی نبی پاک دے سائے دے اندر بیٹھ کے گل سن رہے ہیں تے میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہوں مگر اس لیے نہیں کہ اس میں میرا گھر ہے، اس میں مقام ہے، اس میں مصلی ہے، اس میں مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، حجر اسود ہے، باب کعبہ ہے، اس میں جناب والا میزاب رحمت ہے، یہ پہلے بھی تھا مگر قابل غور جملہ اہل محبت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سونے آسیہ دی قسم تاں ارشاد فرمان دے ہو کہ جدوں فجر دی نماز واسطے تسی اپنے گھروں نکل دے ہو مینوں ٹردیاں بڑے سونے لگدے ہو تاں میں قسم ارشاد فرمانا ہوا ہے۔ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا؟ محبوب میں نے تسی ٹردے ہو بڑے سونے لگ دے۔ ہائے ہائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند۔ اب پتر ترنا شروع ہو جائے لوکی لڈو بن دینا آج میرا پتر تریا ہے کھڑا ہو کے، لوکی کہنے دی چال ویکھو چاچے تے گیا، مامے تے گیا، کوئی پھپھو تے گیا، خالہ تے گیا، اور وہ اس کے خونی رشتے والے اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں۔ رب نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، لیکن رب فرماتا ہے ساری کائنات میں میں حکم الحاکمین ہو کر اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہوں ٹردا یار سونا مینوں لگدا ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی تھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حضور چلتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ڈھنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں۔ ہل کا ایک معنی جو امام راضی نے لکھا وہ بھی تگڑا ہے، فرمایا ہل کا معنی ایک آزادی سے چلنا پھرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا۔ فرمایا محبوب قابل غور سیدنا ویسے کرنی کی نسبت رکھنے والے لوگوں کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے بھی ہیں جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی وارث بیٹھے ہیں۔ فرمایا محبوب دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کی قسم میں اس وقت تک ارشاد فرماؤں گا جب تک آپ اس شہر میں مقیم رہیں گے، اور جب آپ یہاں سے کوچ کر کے دوسرے شہر میں چلے جائیں گے پھر میں مکے کی قسم نہیں ارشاد فرماؤں گا، تیرا تیرا ویلا ہوئے گا وہ دیا قسموں میں ارشاد فرماؤں گا۔ مدینہ کی قسم ارشاد فرما اللہ فرماندا ہے لوکاں نوں کی پتہ ہے محبوب لوگ کہندے اے رب دا گھر ہے، رب دا شہر ہے تے اے حضور دا شہر ہے۔ فرمایا نہیں، اوے عقل کے اندو او گل نوں چتھیا بھی کرو، او سمجھیا بھی کرو۔ فرمایا جنے میرے حبیب دا شہر دیکھنا ہوے او مکے چلا جائے، جنے میرا شہر دیکھنا ہے مدینے چلا جائے۔ اے رب دا شہر ہے جناب، اے حضور دا شہر ہے، اے رب دا شہر ہے۔ سمجھ آ جائے ایک بابا جی حج تے چلے گئے جناب، کسی مدرسے چو کوئی نہ پڑھے سن، مکہ شریف پہنچے حج کیتا، نقل ہی لائی جی میں دوسرے کر رہے سن، انہوں نے پیچھے پیچھے حج کر کے تے مدینہ شریف پہنچے تے پہلی باری گئے سن تے جنہاں لوگوں نے ویکھیا ہے تے پہلی نظر جدوں حضور دے روزے تے پوے پھر جی کیا آئے آئے انہوں نے پہلی باری جا کے روزہ ویکھیا تے پنجابی کو ٹھنڈ پہ گئی، چس آ گئی تے ویکھ کے کہنے لگے واہ ربا اپنا گھر تے بڑا سادہ جہا بنائی تے اپنے حبیب دا شہر بڑا سونا بنایا ہی، اپنا گھر یعنی خانہ کعبہ بڑا سیدھا سادہ تے بڑا آسان جہا بنائی، اپنے محبوب دا شہر انیاں ریزاں نال بنائی، نال کمن نہیں سونا اے بھی ہے لیکن اے سونے نالوں بھی سونا ہے، اے رب دا
شہر حقیقت دے اندر. اگرچہ پاکستان کو یہ مقام تو نہ مل سکا کہ یہ حضور کی ولادت گاہ ہوتی، اور یہ بھی نہ مل سکا کہ یہاں حضور آرام فرماتے، گنبد خضرا بنتا، اگرچہ یہ دونوں مقام نہ مل سکے پاکستان کو، لیکن ایک تیسرا ہے، وہ جو اس کو ملا ہے وہ دنیا میں کسی اور ملک کو نصیب نہیں. امام حاکم نے المستدرک للحاکم کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 410 پر روایت پیش کی، راوی ہے مولا کائنات. پھر کیوں نہ جوش آوے جناب، مولا علی دا نہ آوے جوش نہ آوے. راوی مولا علی ہے، حضور فرماتے ہیں، آپ فرمان نقل کرتے ہیں، فرمایا اطیب ریح فی الارض الہند، فرمایا جانے جانا کا فرمان ہے، روایت مولا علی کر رہے ہیں، فرمایا پوری روئے زمین پر ایک خطہ ایسا ہے جہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور وہ خطہ ہے سرزمین ہند کا، سرزمین ہند کا. کیوں ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں؟ ٹھنڈی ہوائیں کیوں جاتی ہیں؟ آگے بھی تو جانا چاہیے نا، وہ ویکھنا بھی چاہیے. میں نے کہا اس لیے جاتی ہیں کہ خواجہ اجمیری بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے جاتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں، خواجہ امیر خسرو بیٹھے ہیں، کیوں نہ جائیں. اجودن کے اندر زود الانبیاء حضرت فرید الدین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت قطب الدین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بختیار کاکی آرام فرما رہے ہیں. اور سونے غلامان مصطفیٰ اس خطے سے ٹھنڈی ہوائیں کیوں نہ جائیں، داتا علی حجویری آرام فرما رہے ہیں. بلکہ تھوڑا سا اور آگے چلیں، کیوں نہ جائیں، ممتاز قادری نہیں لیٹا ہوا، کیوں نہ ٹھنڈی ہوائیں جائیں. ابھی تو غازی خالد بھی ہے، ٹھنڈی ہوائیں کیوں نہ جائیں. علم الدین بھی ہے، فرمایا یہ ٹھنڈی ہوائیں مجھے آتی ہیں. یہ تیسرا مقام ایسا ملا جو دنیا میں کسی اور ملک کو نصیب نہیں ہوا. حضور نے دیکھ کے فرمایا ادھر میں نے ٹھنڈی، اور ہند کا نام لیا. او ہو کیوں نہ جائے، اعلیٰ حضرت نہیں لیتے ہوئے، ہائے ہائے کیوں نہ جائیں. حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب نہیں لیتے ہوئے، کیوں نہ جائیں. حضرت مولانا عمر اشروی نہیں لیتے ہوئے، جائیں گی. فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. حضرت میاں میر بالا پیر بھی آرام فرما رہے ہیں. کس کس کا نام لوں، شام تو ادھر ہو جائے گی. آپ کہیں گے آج آزادی کے دن میں ہمیں غلام بنا لیا. کس کس کا نام، فرمایا مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اللہ اس لیے اس کو زوال نہیں ہے. جھنڈا ہے جی، 3 رنگ ہیں اس میں. نمبر 1 سبز، سبز رنگ ہے جی. تو مقصد ہی ہوگا تاں یہ 2 رنگ دیتے ہیں، ایک سبز تے ایک چٹا تے نال چاند تارا بھی دیتا، کوئی مقصد تے ہوئے گا نا جی. نمبر 1 یہ سبز رنگ ہے، یہ امن کا رنگ ہے، سلامتی کا رنگ ہے، اور نال کوڈ ہے 92. بسم اللہ شریف دے عدد 786. کتنے؟ لفظ مدینہ کے 9 تے 2 92 عدد ہے مدینہ منورہ کا. پاکستان کا کوڈ بھی 92 ہے، رنگ بھی سبز ہے جھنڈے کا. کیوں؟ کنیکشن دیکھیں کدھر سے کدھر جاتا ہے. پوری دنیا سے جب بھی کوئی بندہ پاکستان میں کال ملانا چاہے گا اس کو 0092 ملانا پڑے گا. مدینہ منورہ کے بھی اتنے عدد ہیں، کوڈ بھی یہ ہے. کیا مانا؟ فرمایا بے فکر ہو جاؤ، جب تک کائنات میں گنبد خضرا کے جلوے تقسیم ہو رہے ہیں پاکستان ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا. اس کو آپ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز. لو جناب دوسرا ہے جی سفید. یہ چاند تارا نہیں، یہ سفید. یہ پوری دنیا میں یہ رنگ ہوتا ہے. اس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کے محافظ ہیں. جو اقلیت ہیں لوگ، اس سے مراد غیر مسلم ہیں، جس میں ہندو ہیں، سکھ برادری ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں. یہ سارے یہ اقلیت میں آتے ہیں، کیونکہ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں.
تو پھر اسلام ان کے گھر کی رکھوالی کرتا ہے، ان کے جانوروں کی رکھوالی اسلام کہتا ہے کرو، ان کی عبادت گاہوں کو تم نے نہیں توڑنا، عیسائیوں کے چرچوں کو تم نے نہیں توڑنا۔ چونکہ یہ اعلان ہے کہ پاکستان میں ہر اقلیت بشرطے کہ وہ ڈکلیئر کرے میں غیر مسلم ہوں تو پاکستان اس کو مکمل حقوق دیتا ہے جو اپنے ایک شہری کو دیتا ہے، لیکن گستاخ رسول کو نہیں دیتا۔ کیونکہ پاکستان گستاخوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان بنا ہے نبی پاک کے غلاموں کے لیے بنا ہے۔ جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو تحفظ دیں گے، اس کی ہر چیز کی حفاظت کریں گے، بشرطے کہ وہ گستاخ نہ ہو، بشرطے کہ وہ قادیانی نہ ہو، کیونکہ قادیانی اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں۔ میں نے کہا تم کہاں سے احمدی ہو گئے؟ احمد ہمارے آقا کا نام ہے، اور احمدی اس کو کہتے ہیں جو احمد کا غلام ہے۔ احمدی دیکھنا ہو تو پھر میرے علی شاہ کو دیکھو۔ تم کہاں سے احمدی ہو گئے؟ احمدی تو یہ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ پیغام دے رہا ہے ہم اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور گستاخوں کے لیے ہمارا لہجہ نرم نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ زمین اوپر نیچے ہو جائے، زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، سورج ادھر سے ادھر سے نکلنا شروع ہو جائے، لوگ آ کر کہیں یہ ہو گیا جی ہم نے دیکھا سورج یہاں سے طلوع ہو رہا، ماننے میں ہم کہیں گے شاید مان سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا کل بھی عقیدہ تھا اور آج بھی عقیدہ ہے کہ قادیانی کل بھی کافر تھے اور آج بھی کافر ہیں۔ بتاؤ وسلم نے خود فرمایا۔ اب یہ دیکھو روزانہ پھر کہتے ہیں جی لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ابھی پشاور والا واقعہ اس کا مسئلہ حل ہوا نہیں اور 2 دن ہو گئے، بحریہ کے اندر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہہ دیا جی میں اللہ کا نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہتا ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور ایسے باتیں کرتا ہے جیسے میں تم سے کر رہا ہوں اور میں اللہ کا میسنجر ہوں۔ تو اب یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ غلامان مصطفیٰ بیدار ہو جاؤ، آپ کی چپ ہمیں یہاں تک لے کر آ گئی ہے۔ اگر آپ اور ہم سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں گے، ہم یک جان اور یک دل اور یک صدا ہو جائیں گے تو پھر اگلوں کو بات کرتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں نظام کائنات بدل سکتا ہے لیکن رسول پاک کے بعد کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا، حضور ہی آخری نبی ہے۔ ختم نبوت کا معنی حضور نے خود بیان کیا، حضور نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ اس بات، اور چاند تارہ جی اس میں 5 رکنی ستارہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے اسلام کے 5 ارکان کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے۔ لے جی داتا صاحب کی کرامت ہے جی، پروفیسر صاحب نے لکھا، پروفیسر مسعود ہیں، کتاب انہوں نے لکھی، اس کا نام ہی داتا گنج بخش رکھ دیا۔ پروفیسر ہو گئے، مولوی ہوتے تو شاید فتویٰ لگ جاتا، انہوں نے کتاب لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا جی آپ کو الگ ریاست بنانے کا خیال کیسے آ گیا، کہ الگ ریاست ہونی چاہیے، خیال کیسے آ گیا؟ اقبال آگے سے کہنے لگا کمال دی گل کر چھڈی۔ اقبال کہتا ہے میں روزانہ فجر اور عصر حضرت داتا صاحب کے قدموں میں پڑھتا تھا، ادھر بیٹھ کر ہی خیال آیا ملک اپنا ہی ہونا چاہیے۔ کمال ہو گیا۔ 1897 میں سب سے پہلے یہ 2 قومی نظریہ جی، اس کا معنی یہ ہے، ہمارے تعلیم یافتہ بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا 2 قومی نظریے کا معنی کیا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے اور ان کے نظریات بھی الگ ہیں۔ مثلا وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ نظریہ الگ ہو گیا۔ یہ نظریہ سب سے پہلے روئے زمین پر ہمارے آقا و مولا نے پیش کیا، ریاست مدینہ کی جب بنیاد رکھی۔
ورنہ آپ کہتے جی طواف تو ہم کرتے ہیں اور جو مشرک ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے. فرمایا نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اسلام آ گیا، اب سکہ چلے گا تو آمنہ کے لال کا چلے گا، اب کسی کی بات نہیں مانی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دو قومی نظریے کا مطلب یہ. سب سے پہلے 1897 میں میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے دو قومی نظریے پر کلام کیا. اس کے بعد پھر 1920 میں اعلیٰ حضرت نے دستاویزات پیش کی اور 1928 میں جا کر علامہ اقبال نے دو قومی نظریے کا باقاعدہ اعلان کر دیا. اور اس کے بعد اقبال بیمار ہو گئے 35 کے بعد، 36 37 میں اقبال 35 کے بعد بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کو اٹھا کر بٹھاتے تھے. پتہ چلا کہ ہندوستان میں مولوی ایسے ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ الگ وطن نہیں ہونا چاہیے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، الگ وطن کی کیا ضرورت ہے، کہ بس دین کی فکر ہونی چاہیے، وطن کی کوئی ضرورت نہیں. اقبال نے کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اور پھر وہ نام لیا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ہماری کتاب اقبال کی کلیات سے، اقبال کو خود آ کر کہا جی یہ نام ہٹا دیں، شعر رہنے دیں. اقبال نے کہا میں لکھے ہی نہیں تو میں ہٹا کے میں سجدہ ہوں. یہ لکھوائے گئے. اقبال نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. اقبال پہ کسی نے فتویٰ لگانا. اقبال کہتا ہے عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد چیب العجبی سرود بر سر لمبر کہ ملت از وطن است چه بے خبر ز مقام محمد عربی بمصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہماؤس اگر باؤ نرسیدی تمام بود حفیظ. اقبال کہتا ہے مولوی کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں، پاکستان نہیں بننا چاہیے، اتھے سارا کچھ کرو. اقبال کہتا ہے تمہارا نظریہ مان لیا جائے تو پھر رسول پاک نے اسلام کی خاطر سب سے بڑی قربانی یہ دی کہ آپ نے مکے جیسا شہر بھی چھوڑ دیا. فرمایا اگر حضور مکہ چھوڑ سکتے ہیں الگ ریاست قائم کرنے کے لیے تو ہم بر صغیر ہند میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اقبال کہتا ہے اس کو حضور کا پتہ ہی نہیں ہے. فرمایا اگر حضور کا پتہ جس کو نہ ہو وہ اپنے زمانے کا ابو لہب ہوا کرتا ہے. اور یہ شعر آج بھی کلیات میں موجود ہے. اقبال نے کہا نہیں الگ ملک ہوئے گا، الگ ریاست ہوگی. کہا جی کیوں ہوگی؟ فرمایا اس لیے کشمیری گیٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کی. اس نے کہا اوور اللہ از سیپریٹ، اوور رسول از سیپریٹ، اوور ریلیجن از سیپریٹ. جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا خدا الگ ہے، ہمارے رسول آخری نبی ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، تو پھر ہماری گورنمنٹ اور ہماری ریاست اور ہماری اسٹیٹ بھی الگ ہونی چاہیے. کہا تم الگ ریاست کے دعوے دار کیوں ہو؟ فرمایا ہم الگ ریاست اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں، جیسے چاہیں میلاد کی خوشیاں منائیں گے، جو چاہیں ہم کریں اسلام کے قانون کے مطابق. اتنا تنگ کیا جی مولویوں نے، 2 نمبر کانگریسی ٹولے نے قائد اعظم کو. قائد اعظم ہند چھوڑ کر انگلینڈ میں جا کر بیٹھے، پریشان ہو گئے. کہتے ہیں یہ کام میرا نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. مولوی نہیں مانتے تھے. 2 نمبر انگریزوں سے پیسہ لیتے تھے. قائد اعظم کہتے ہیں میں سو گیا محمد علی جناح تو مجھے خواب میں جانے کا جلوہ نصیب ہوا. فرمایا تیرا نام علی ہے، تو ٹھلا پہ گئے. عرض کے حضور اوکھا کام ہے. فرمایا نہیں تم نے تو کرنا ہی نہیں ہے، تم صرف دستاویزات لے کر ہند پہنچو، کانفرنس میں تم اعلان کرو رمضان آ رہا ہے، تم پہنچو، تمہاری مدد میں خود کروں گا. بلکہ صدر الافاضل، طلباء نوٹ کریں، صدر الافاضل بدر الاماثل حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، کنز الایمان پر جنہوں نے حاشیہ لکھا. 1945 کے اندر آپ نے اعلان کیا، تقریر کی اور بڑی دمنگ تقریر کر دی. آپ نے فرمایا اے کانگریسی مولویو، تمہیں ناز ہے کہ کانگریس تمہارے ساتھ اور تم پاکستان نہیں بننے دو گے. کہا میدان لگاؤ، اگر تمہارے پیچھے کانگریس کی مدد ہے تو میں زہرا کا بچہ ہوں، میرے پیچھے رسول پاک کی مدد شامل حال ہے. پاکستان بند کر رہے. آپ نے فرمایا پاکستان بند کر رہے. اس لیے میں کہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کیا ہے، میں کہتا ہوں اولیاء کا فیضان ہے، اولیاء کا ہے
دی آواز رہی تو پھر تو لاہور بھی ساڈے کول رہ جائے گا. اولیاء کا ہے فیضان. آج جب چاہتا ہے مودی حملہ کروا دیتا ہے اور کنٹرول لائن پر ہمارے بندے مار دیتے ہیں, ہمارے شہری اور عام لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. میں نے جو باتیں کی ہیں حضور علیہ السلام کے نالین شریف کے تصدق سے کی ہیں. اور ایک اور بات بھی آگے سے, دشمن سامنے ہو پھر تقریریں نہیں کی جاتی. دشمن سامنے کھڑا ہو اس کو آپ سبق پڑھائیں گے, پھر تو تمہیں کٹے جانن. اور جس طرح کی دشمن کی بولی ہے پھر ایسی بولی بولنی پڑتی ہے. اور ماشاءاللہ مجھے یہ شکر ہے, میں پنجابی بول کر اس لیے خوش ہوتا ہوں, یہ اللہ کے ولیوں کی زبان ہے. آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں, میں کہتا ہوں خوش ہو گئے تو مالک بھی خوش ہو جائیں گے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے, اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو والے سنت و جماعت ہے. 65 کو دیکھ لو, اور 65 سے لے کر آج تک ہر مشکل مقام پر اگر افواج پاکستان کا کسی نے ساتھ دیا تو وہ سنی تھے. یہ سامنے بیٹھے آپ کے بڑے تھے جنہوں نے پاک فوج کا ساتھ دیا. اور پاک فوج کو ہم کہنا چاہتے ہیں, یہاں میں نے سڑک پر کھڑے ہو کر کہا تھا آپ صرف گھر بیٹھے رہیں, صرف ہمیں اجازت دیں, واگا بارڈر شام تک آپ کے حوالے ہم کر دیں گے. ہمت ہونی چاہیے نا, ہمت اپنی تو ہوتی نہیں, ہمت تو مالک دیتے ہیں. باقی مودی سرکار کے نام ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں مودی تم نے انسانیت پر ظلم کی نئی داستانیں رقم کر دی ہے, لیکن ہم حضور خواجہ اور حضرت غوث پاک حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں. ہم امن کے قائل ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا ایسا دلی کے اندر ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے, تمہارے مریض سامنے آئیں گے, ڈاکٹر ٹیکے بھی لان گے, نالے بھی کہیں گے اور اینو لاہور لے جاؤ انہیں نہیں بچنا. کی خیال ہے؟ اور اینو لاہور لے جاؤ انہیں نہیں بچنا ہے. اور جب تم لاہور کی طرف ایمبولینس آ رہی ہوگی تو پھر ہم آگے سے کہیں گے بتا یہ شہر ہے داتا علی حجویری کا, یہاں تیری سلطنت نہیں چلے گی, یہاں میرے داتا کا سکہ چلے گا. پاکستان کا مطلب کیا, بارڈر تک تے جائے نا جی. پہلے میں کربلا دا کہندا سا چلو لاک ڈاؤن ہے, بارڈر تک تے پہنچاؤ نے. اور پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. پاکستان اسلام, پاکستان اسلام, پاکستان تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا معنی ہے اسلامی قرآنی نظام, اسلامی قرآنی حکومتیں. بس پھر جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ممتاز قادری کو پھٹے چڑھا دیا جائے, پھر کہا جائے گا انہیں 22 توپوں کے ساتھ سلامی پیش کی جائے, انہیں تمغہ بصالت دیا جائے, انہوں نے نبی پاک کے گستاخ کو پھڑکایا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے بے فکر ہو جاؤ جی, پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ. میرے داتا صاحب کی نظر کرم. 65 کے اندر جی کہنے فوجی کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ جب گولے آتے تھے تو گولے مس کیسے ہو جاتے تھے, ادھر سے گولے آتے تھے مس کیسے ہوتے. وہ کہتے تھے ہم دیکھتے تھے. ہم اس وقت میں سن 2000 سے پہلے 1999 میں ایک کم 2000 1998 میں سری نگر کے پاس میں نے حفظ کیا پڑھا, تو وہاں کے ایک بزرگ ہے, 65 کی جنگ لگی, سید سکندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ کے ولی سید زادے. تو ان کی آگے اولاد بتاتی تھی کہ سری نگر سامنے اور گولے آتے تھے, ہم دیکھتے تھے اللہ کے ولی ہاتھ میں پکڑ کر مس کر دیتے. کیوں؟ کہتے اتنی طاقت کیسی آ گئی کہ کوئی سسٹم بھی نہیں ہے اور بم کو جو ہے وہ ناکارہ بنا دیا. اقبال کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ. اقبال کے اندر سردائیاں پین نال طاقتاں نہیں آندیاں, یہ جڑیاں طاقتاں آئیاں نے لا الہ الا اللہ دی برکت نال آئیاں. پاکستان کا مطلب کیا, اور پاکستان کا مطلب کیا پتہ چل جائے جی. حضور کے غلام بیٹھے تھے, جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا کھل ڈل کے, ہوں نہیں اسی کھل ڈل کے کر دیں, لیکن وہ تو اور ذرا کھل ڈل کے کر دیں.
پھر انشاءاللہ جدو ربیع الاول شریف کا جلوس نکلے گا نا، ابتدا داتا صاحب تو کریں گے تے نال ہی سیدھا حضور خواجہ صاحب دی بارگاہ اسلامی پیش کر کے آیا کریں۔ راجہ اجمیر تے نال ہی بریلی تے اجمیر تے بریلی نال نال ہوئے، اتھوں نال ہی گڈیاں موڑ لی تے سیدھا اعلیٰ حضرت دے کیا لینے آئے ہو؟ عرض کریں گے حضور پاکستان جب بنا تھا تو اس کا پہلا قومی ترانہ تھا مصطفیٰ جانے رحمت شمع بز میں واہ جی واہ، قومی ترانہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اور اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے، میں نے کہا اب تو مان لو، اب تو ہم بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ قومی ترانہ ہے، پہلا قومی ترانہ جو پاکستان کے لیے لکھا گیا وہ میرے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ دوسرا پھر پاک سر زمین شاد باد بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم درود و سلام کے بعد باہر انشاءاللہ تقریب پرچم کشائی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پہلے سالوں میں تو چونکہ جمعے والے دن یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی تھی، آج خاص کرم نوازی ہے، انشاءاللہ تقریب پرچم کشائی ہوگی جی، جمعے کے بعد ہوگی، سلام کے بعد ہوگی۔ آپ تمام حضرات جنہیں فرصت ہو وہ تقریب پرچم کشائی میں شرکت بھی کریں، پاک فوج کے لیے اور پاکستان کے اداروں کے لیے دعائے خیر بھی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔